السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، راہ نور کے آج کے ایپیسوڈ میں ان مبارک ناموں کا تذکرہ کیا جائے گا جن کو ہم اسماء حسنی سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ناموں کو یاد کر کے پڑھنے کی اور رب سے دعائیں مانگنے کی توفیق دے۔ اس کا حکم ہے قرآن پاک میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے اسماء حسنہ کے ذریعے مجھ سے دعائیں مانگا کرو۔ ویسے تو اللہ کے اتنی عظمت، اتنی کبریائی ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، سارے قلب جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، انسان جنات جتنی مخلوق لکھنے والی ہے لکھ سکتی ہے، لکھنے والے آ جائیں تو اللہ کی عظمت کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوگی۔ هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، هو الباطن فلیس دونہ شیء۔ ابتدا میں دیکھیں تو اللہ، انتہا میں دیکھیں تو اللہ، ظاہر میں دیکھیں تو اللہ، باطن میں دیکھیں تو اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں اس تسبیح کی سمجھ نہیں آتی۔ دعا کریں کہ ہم بھی تسبیح کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کے 99 نام ایک حدیث پر طیبہ کے اندر ذکر کی گئے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر دونوں کے اندر یہ موجود ہیں۔ فما ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کر لے اور ان کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگا کرے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کو ایک دفعہ ذرا مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع العلیم السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ عم نوالہ۔ ان ناموں کا صدقہ اللہ سے مانگا کریں، پھر دیکھیں رب کی کیا رحمتیں برکتیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ مختصراً مختلف ناموں کی تاثیر بھی میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ باقی ہر انسان کے مختلف اعمال ہیں، جیسے ڈاکٹر کو اپنی پوری بیماری بتا کر معاملے کو حل کروایا جاتا ہے، آپ بھی کسی عالم دین سے رابطہ کر کے مزید اپنی جو بھی آپ کے مسائل ہیں، لیکن جو کامن چیزیں چل رہی ہیں اس کی آپ کے سامنے تفصیل عرض کریں گے۔ اس کو ضرور پڑھیں مختلف چیزوں کے لیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ ویسے تو روزانہ ہر مسلمان کو یہ ناموں کو ضرور پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ یاد نہیں کر سکتے دیکھ کے پڑھ لیں، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے سن لیں، کم از کم ہمارے کانوں میں یہ چیزیں۔ صبح اٹھیں تو اپنے گھر میں پہلا کام آپ اپنے موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ، جس چیز پہ بھی آپ کے گھر میں جو سہولت ہے، اس سے اپنے گھروں کے اندر اس مبارک ناموں سے صبح فجر پڑھتے ہی ابتدا کریں۔ تہجد کے وقت اس کی آپ کے در و دیوار میں جب یہ مبارک نام آئیں گے تو جادو، جنات، جتنی نحوست ہیں، اللہ اس ناموں کے صدقے سے اس کو خاتمہ فرمائیں گے۔ ویسے تو جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی بیماری بتانے کے لیے، اپنا معاملہ بتانے کے لیے، اس حساب سے اس کی
دوائی اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، روحانی طور پہ بھی یہ معاملات ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں، جو ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ کچھ ناموں کی تشریح اور کچھ مسنون دعائیں میں عرض کرنا چاہوں گا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید سے فرمائی ہیں، ان کو ضرور پڑھیں، اللہ اس کی برکت سے بڑی بڑی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس دعا کو ضرور یاد کریں، اور جب بھی کسی ٹینشن والے کو دیکھیں جو اس میں مبتلا ہے اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، دیکھ یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب تک عربی میں نہیں یاد ہوتی، اس کا اردو پنجابی میں مفہوم پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اے مالک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے اس بیماری سے، اس مصیبت سے، اس ٹینشن سے بچا کے رکھا، اور یہ تیرا ہی فضل ہوا، میں نہیں بچ سکتا تھا، یہ تیرا ہی کرم ہوا کہ تو نے اپنی بہت سی مخلوق کی نسبت میرے اوپر فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ اس کا یوں مفہوم پڑھ لیا کریں، عربی میں یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ مجھے لیور انزائم عام طور پہ 40-42 یہ نارمل بندے کے ہوتے ہیں، جو لیور کی سوزش ہوتی ہے، لیور انزائم جسے کہتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی جو سیریس مریض ہوتا ہے اس کو 300-400 تک جاتے ہیں، میرے 6000 تک چلے گیا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گیا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں کرنل خضر صاحب، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، میرے بڑے بھائی ان کے پاس گئے اور جا کے دعاؤں کی درخواست کی۔ ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرنے کا حکم ہے، ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کیا کرے۔ تو جب ان سے دعاؤں کی درخواست کے لیے عرض کیا، 90 سال ان کی عمر تھی، اور ساری رات ان کا تہجد میں معمول، اور 25,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو ان کا معمول تھا۔ تو یوں محاسبہ کیا، میرا جا کے بتایا، تھوڑی دیر یوں سر نیچے کیا، اور پتہ نہیں کیا اللہ سے راز و نیاز کی۔ کہتے ہیں یار میرے حساب سے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ سنا واقعہ نہیں، اپنا واقعہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد وہ 6000 سے میرے 600 پہ آ گئے، تھوڑے دن گزرے تو وہ 60 پہ آ گئے، اور وہ دن اور آج کا دن میرے لیور انزائم الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اس بات کو بھی 16-17 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو اس دعا کو ضرور اہتمام کریں۔ ایسے ہی کسی بھی مریض کو دیکھیں اور دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس مریض کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں اولاد نرینہ کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے ہمارا چونکہ جاہلانہ کئی جگہ پر کلچر ہے، جاہلیت کا کلچر ہے کہ ایک ہماری ماں بہن بیٹی کو اللہ اولاد بیٹیوں کی صورت میں دے رہا ہے، تو اس بات پہ بھی کئی جگہ طلاقیں ہو چکی ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی جن کے صدقے کائنات کو بنایا بچایا، وہاں بھی بیٹیوں کے ذریعے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 3 بیٹے دیے اللہ نے واپس لے لیے، بیٹیوں کے ذریعے نسل چلی۔ تو بہرحال کسی کو بیٹا چاہیے ہو، حالانکہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پورے عرب عجم میں، پوری دنیا میں رب نے سب کو تحفے کے طور پر بیٹے عطا فرمائے، لیکن اپنے محبوب کی بارے ان کو بیٹیوں کے ذریعے یہ بتا دیا کہ بیٹیوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس لیے اس پہ یہ فرق کرنے کے چکروں کو چھوڑ دو۔ بہرحال کسی کو بیٹا چاہیے ہو اولاد نرینہ کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے، عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یا رحمان اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ الحمدللہ 20 دوستوں کو عرض کیا، اللہ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ایسے ہی اپنی چیزوں کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں میں آپ کی فیکٹری بھی آ گئی، آپ کی دکان بھی آ گئی، بیوی بچے بھی آ گئے، سب کچھ آ گئے، یا حفیظ یا سلام، اس کو فجر اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ کوئی بھی وظیفہ کرنا نا، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو نماز کے فوراً بعد، دعا سے پہلے یا دعا کے اندر یا دعا کے بعد، گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں جاتے جاتے بھی پڑھ سکتے، لیکن نماز کے بعد کا معمول رکھیں۔ نماز پڑھیں گے تو یہ وظائف قابل قبول ہوں گے، کوشش کر کے نماز کے بعد اس کو پڑھیں، ایسے وظیفے میں وہ جان پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ جان چاہتے ہیں کہ وظیفے میں یوں معاملہ ہمارا بہتری کی طرف جائے، باقی وہ کریم ہے، وہ برے سے بروں کی بھی سن لیتا ہے، وہ سب کی سن لیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے اس وظیفے میں اعلیٰ درجے کی تاثیر چاہتے ہیں تو نماز کے بعد اس وظیفے کو رکھیں۔ ایسے ہی آج کل جنات جادو کے بڑے اثرات، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے کہ جادو ہو گیا، جنات ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو جنات اتنا لوگ ویلے نہیں ہیں کہ اس چکر میں بہت ہی مہنگا کام ہو چکا ہے۔ ہم چونکہ اپنے آپ کو اتنا سستا اور اتنا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک نے وہ بیٹھا ہوا اور کرتا جا رہا ہے۔ اول تو یہ
ممکن نہیں ہے آج کے دور میں، بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، ناممکن نہیں کہوں گا، لیکن اگر ہے بھی تو یا قہارو 1100 مرتبہ آپ 40 دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، بڑے سے بڑا جادو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا خاتمہ فرما دے گا۔ مختصر سا ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتا ہے۔ راہ نور میں خوش آمدید، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ ایک مسئلہ بڑا پوچھا جاتا ہے کہ دل بڑا بے چین رہتا ہے، انزائٹی کا شکار ہوں، دل کرتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، سب کچھ چھوڑ دوں، الگ تھلگ ہو جاؤں۔ اس کے لیے 2 وظیفے مرض کروں گا۔ ایک تو یا توابو، صبح 2 نفل پڑھیں گھر سے نکلنے سے پہلے، اور اس کے بعد یا توابو 360 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے اثرات دیکھیں۔ الحمدللہ پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں آپ کے اس بھائی نے یہ وظیفہ عرض کیا ہے، اور ہزاروں لوگوں کی دعائیں لی ہیں کہ اللہ نے ان کے بڑی جو مشکل تھی وہ حل فرمائی، اپنا تعلق نصیب فرمایا، دل کا سکون نصیب فرمایا، پریشانیوں کا خاتمہ اور اللہ کا تعلق نصیب ہوا۔ ایسے ہی یا کریمو دل کے سکون کے لیے اکثیر عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ یا کریم اتنا کرم ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ دل سکون سے ایسے بھر جائے گا کہ جیسے آپ سے بڑا سکھی انسان کوئی نہیں۔ بعض دفعہ انسان بات کو بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حافظے کی تقویت کے لیے میں 1996 سے غالباً 30 سال ہونے کو ہیں، تب مجھے استادوں نے حکم دیا کہ بیٹا اس وظیفے کو بھی نہ چھوڑنا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھیں اور 11 مرتبہ پڑھیں یا قویو یا قویو یا قویو، پھر دیکھیں اللہ آپ کے حافظے کو کمپیوٹر سے کتنا آگے لے کے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہر چیز کی ترقی کے لیے ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے مدینہ منورہ میں، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے کپڑے کے نیچے نا سلوکا پہنتے تھے بزرگ، وہ اتارا تو میں نے دیکھا، میں نے کپڑے دھونے سے خدمت میں تھا میں، تو واپس آیا کہنے کہ بیٹا یہ صاف ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، تو میں نے دیا، اس میں سے دیکھا کوئی پاسپورٹ کو چیز ایسی تو نہیں، مدینہ منورہ سے آئے تھے، کوئی کاغذات تو ٹیشو پیپر بھی نہیں تھا، آئے اور اس میں سے انہوں نے نا 100 کے 1995-96 کی بات بتا رہا ہوں، 100 کے نئے نوٹ نکالے، اور ہم 4-5 اسٹوڈنٹ ان کی خدمت میں تھے تو ہمیں انہوں نے پیش کیے، تو فرمانے لگے بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے علم میں، عمل میں، رزق میں، ہر چیز میں تمہیں اللہ ترقی نصیب فرمائے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور وہ دن اور آج کا دن، آج بھی الحمدللہ میں نے اس وظیفے کو کیا ہے، آپ سے بھی گزارش اس وظیفے کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اللہ پھر دیکھیں ہر چیز میں کیسے برکتیں۔ یہ جنید جمشید مرحوم کا آپ نے بڑا مشہور کلام سنا ہوگا، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، تو یہ انہی کی میں بات کر رہا ہوں، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے مشہور تھا کہ ان کا ایک ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہے، دوسرا اللہ کی مخلوق میں ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو عرض کیا، کچھ سنی بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ کہتے بیٹا تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ رزق میں بھی وہاں سے دے جہاں تم سوچ نہیں سکتے، اور علم میں بھی، اور ہر جگہ تمہاری فتح ہو، تو 4 اللہ پاک کے نام ہیں، یا علیمو، یا فتاحو، یا حفیظو، یا نصیر۔ یا علیمو، یا فتاحو، یا حفیظو، یا نصیر، 11 مرتبہ ان کو صبح و شام پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ ہی شروع میں درود پاک پڑھیں، اور 11 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ایک وظیفہ جنید جمشید مرحوم سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی، غالباً 2000 کی بات ہے یا 2000 سے بھی پہلے پہلی ملاقات ہوئی، میرے پاس وہ آج بھی موجود ہے کہ اسی کے بعد جنید بھائی نے وہ ریکارڈ بھی کروایا، اس کے بعد بھی کئی دفعہ ریکارڈ کروایا کہ عمران سے میری اس وقت دوستی ہو گئی تھی جب اس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، بہت چھوٹا تھا میں تب۔ تو جنید جمشید مرحوم کو میں نے عرض کیا، جنید بھائی شہرت آپ کے پاس بہت ہے، لیکن عزت اور شہرت میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ حقیقی عزت چاہتے ہیں کہ مشہور ہونا، مشہور تو مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مشہور ہونا بہت چھوٹی چیز ہے، عزت مل جائے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کیا کیا کریں، مغرب کی نماز کے بعد اگر ہو سکے تو روزانہ، ورنہ کم از کم جمعے والے دن تو ضرور پڑھیں اس کو 41 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور یا معزو، یا معزو اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، یا معزو
اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیا عزت عطا فرمائیں گے۔ بس آخری ایک دو وظیفہ عرض کر کے، خاندانی بعض وقت لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے خاتمے کے لیے یا لطیف یا ودود، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، پھر دیکھیں خاندانوں میں آپس میں جوڑ، محبت، اتفاق۔ اور بچوں کے امتحان کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے، ایک تو بچے تیاری ضرور کریں، تیاری کے ساتھ پیپر پہ جانے سے پہلے یا حسیبو، ہم نے کئی بچے جو سی ایس ایس کے امتحان دینے کے لیے گئے ان کو بتایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ 20 میں بچے آپ کو بتا سکتا ہوں اور بیٹیاں بتا سکتا ہوں جنہوں نے سی ایس ایس میں الحمدللہ اچھے نمبر لیے۔ یا حسیبو 33 مرتبہ، 33,300 جانے سے پہلے، اور جب پیپر دے کے آ جائیں پھر 3,300 مرتبہ اس کو پڑھیں، 33 مرتبہ، اور آپ اس کے اثرات دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ تمہارے رب کے 99 نام ہیں، ایک نام کم، اس کو پڑھا کرو، اس سے رب سے دعائیں مانگا کرو، جو اس کو پڑھے گا یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اے اللہ آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، اے رزاق اللہ ہمیں رزق کی وسعت عطا فرما، اے تواب اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے حفیظ اللہ ہماری حفاظت فرما، اے معز اللہ ہمیں عزت، حقیقی عزت نصیب فرما، اے مذل اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ فرما، اے رزاق اللہ ہمیں رزق کی کثرت نصیب فرما، اے واجد اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دے، اے کریم اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اے رحیم اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اے ذوالجلال والاکرام اللہ ہمیں بھی نیکی والی راہ پہ چلا دے، بزرگی نصیب فرما دے، تقوی نصیب فرما دے۔ اے کریم رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گرتے آنسوں کے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔